کہتا ہے کیوں ظلمت کے دن سہتا ہے. ہو تقدیر کا قاضی کہتا ہے کیوں ظلمت کے دن سہتا ہے. اپنے بچوں کے مستقبل کا قاتل بن کے رہتا ہے. نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے کیوں حق لینے سے ڈرتا ہے. اس کا فائنل آپ کو بتاتی ہوں. 21 تاریخ ٹیئر گیس ہوئے گی, ڈنڈے پڑیں گے, گولیاں چلائیں گے. ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. سب سے آگے ہم انشاءاللہ ان کی فیملی کھڑی ہوگی, ہمارے بچے بھی ساتھ شامل ہوں گے. اگر انہوں نے کربلا بنانا ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں مار دیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور اگر جیل میں ڈالیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور یاد رکھیں لاہور, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاہور بھی تیار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستانیوں, میں عائشہ نعمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل عام عوام کے ساتھ. پاکستانیوں, سب سے پہلے آپ سب کو جمعۃ المبارک. جیسا کہ آپ نے شروعات میں 2 ویڈیوز دیکھی ہوں گی, وہ ویڈیوز دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا آج ہم کس اہم معاملے کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. اس وقت پورے پاکستان میں صرف ایک ہی موضوع پر بات ہو رہی ہے اور وہ ہے لاہور جلسہ. اب جناب ٹویٹر ہو یا سوشل میڈیا ہو, ہر طرف جو ہے وہ لاہور جلسہ ٹرینڈ کر رہا ہے. حکومت پاکستان اس وقت بری طرح جو ہے بخلاہٹ کا شکار ہے. تخت لاہور جو ہے وہ تھر 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 کانپ رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کے پیروں تلے زمین کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ عزت مآب جو کہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ میں عوامی ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہوں, آج جناب ان کو اپنے ہی تخت لاہور کے لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز پہنچا کے لاہور کو کنٹینرستان بنا کے رکھ دیا ہے. کبھی لوگوں کے گھروں پر ریڈ ڈلوائی جا رہی ہے, کبھی جناب کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مروائے جا رہے ہیں, کسی کا باپ اٹھوایا جا رہا ہے, کسی کا بھائی ہٹوایا جا رہا ہے. لیکن جناب شاید لاہور کے باسی جو ہیں وہ یہ ارادہ کر بیٹھے ہیں کہ اس بار کچھ بھی ہو جائے, خان نے جو آرڈر دیا ہے وہ مقدم ہے, ہم نکلیں گے, ضرور نکلیں گے. اسی لیے جناب آزادی رضا کار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرہ سکرین میں میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا, اب بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کس طرح سے سپیکرز لے کے, لاؤڈ سپیکرز لے کر جناب کھلم کھلا لاہور کے بازاروں میں آوازیں لگا رہے ہیں. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان, عمران خان. دوسری طرف جناب میں تذکرہ کروں گی علیمہ خان صاحبہ کا. یہ وہی علیمہ خان ہے جو کہ عمران خان صاحب کی زوجہ اور جناب ہمشیرہ ہیں. اور جناب یہ اس وقت جس ٹون میں نظر آ رہی ہیں, اس سے پہلے میں نے آج تک علیمہ خان کو اس گرج کے ساتھ بات کرتے ہوئے نہیں سنا. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کا ہمیشہ بہت ہی تحمل سے اور قناعت سے بات کرتے ہوئے سنا ہے. لیکن کل کی گفتگو میں جو اگریشن تھی, خاص طور پہ جو انہوں نے الفاظ کا چناؤ کیا, جو ان کی باڈی لینگویج تھی, ہم کب سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ آخری مرحلہ ہے, جنگ آپ نے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. لیکن کل کی علیمہ خان کی گفتگو سننے کے بعد جناب مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی میں جنگ جو ہے وہ اب آپ نے اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. اس کے بعد جو ہے یا تو آگے کھڑا ہے, پیچھے کھائی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور ان کے لیڈرز جو ہیں یہ بات سمجھ چکے ہیں, انف از انف, اب اور برداشت نہیں ہو سکتا. اور حد زدہ ماحول جو ہے وہ ہمیں ختم کر کے رکھ دے گا. اگر بانی تحریک انصاف عمران خان کو باہر نکالنا ہے تو پھر ہمیں نکلنا ہوگا, ہمیں بالکل نکلنا ہوگا, چاہے NOC ملے, چاہے جلسہ گاہ ہمیں میسر ہو یا نہ ہو, چاہے کسی کو پکڑا جائے, چاہے کسی کو ڈرایا جائے, چاہے کسی کو اٹھایا جائے, ہم نکلیں گے, ضرور نکلیں گے. اور آج وہ نظر آ رہا ہے. اور اگر اسی حکمت عملی کے ساتھ تحریک انصاف کے لوگ اگر باہر نکلتے ہیں, اگر ان کے رہنما باہر نکلتے ہیں تو یقیناً عوام بھی ان کا ساتھ دیں گے. اور جناب کیا خوبصورت بات کہی علیمہ خان صاحبہ نے کہ اگر آپ میدان کربلا بھی بنانا چاہیں تو ہم موجود ہوں گے, اگر آپ گولیاں مارنا چاہیں تو ہم سب سے پہلے گولی کھائیں گے. یہی ہوتی ہے لیڈر کی پہچان, کیونکہ وہ فرنٹ فٹ سے لیڈ کرتا ہے. اگر عمران خان اس وقت پابند سلاسل ہے تو علیمہ خان نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے کہ وہ فرنٹ فٹ سے لیڈ کریں گی, کارکنان کو ڈائریکشن بھی دیں گی, انسٹرکشنز بھی دیں گی, اور جناب ہر رد عمل کا سامنا سب سے پہلے وہ خود کریں گی.
اب جناب جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ یہ شور و غوغا شروع ہو چکا تھا پہلے ہی کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ جلسے کی اجازت دی جائے یا نہیں دی جائے، لاہور ہائی کورٹ میں اس حوالے سے آج ایک پٹیشن دائر کی گئی جناب آئی جی پنجاب کی طرف سے اور کمشنر صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے بہت سے جو ہے وہ بہانے گھڑے کہ جناب یہ معاملہ ہو جاتا ہے، کسی کی شادی رک جاتی ہے، جنازے جو ہیں وہ ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، ٹریفک رک جاتی ہے، مریض جو ہیں وہ رل جاتے ہیں، تو جناب یہ جلسہ جو ہے اس کو منسوخ کیا جائے یا اس کو رکوایا جائے۔ اور جناب اس جو پٹیشن ہے، یہ پٹیشن جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ اس جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے جو ہے وہ جلسہ کرنے کی جو رکوانے کی جو استدعا تھی اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ مسترد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد پنجاب حکومت کے پاس کوئی اور چارہ نہیں بچتا کہ وہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ جلسہ کرنے دے۔ اب جناب اطلاعات یہ بھی تھیں کہ 5 بجے تھا وہ NOC جاری کیا جانا تھا، مینار پاکستان کے علاوہ کسی اور جگہ پر جو ہے وہ ان کو جگہ مہیا کی جائے گی، اور جناب لیکن ابھی تک اس بات کا تعین نہیں کیا جا سکا کہ روٹ کون سا دیا جائے گا اور جلسہ گاہ کے لیے کون سا مقام ان کو ملے گا۔ اب جناب یہ آئیں بائیں شائیں کر کے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں کی یہ جو اسٹریٹجی اپنائے ہوئے ہے پنجاب حکومت، یہ کچھ بھی کر لیں، اگر جلسہ کرنا ہے تو تحریک انصاف پہ جہاں پر لیڈران اور جہاں پر عمران خان کا بینر لگا کر کھڑا کر دیا جائے گا، جلسہ عین وہیں سے ہی شروع ہو جائے گا۔ جہاں عمران خان کی تصاویر دکھا دی جائیں گی جلسہ وہیں سے سٹارٹ ہو جائے گا، جہاں عمران خان کی آواز سنا دی جائے گی وہی مقام جلسہ گاہ بن جائے گا، لیکن شاید ان کم عقلوں کو سمجھ نہیں آ پا رہا۔ دوسری طرف جناب علی امین گنڈا پور کی طرف سے بہت ہی اہم بیان سامنے آیا ہے، اس شخص نے بولا ہے، وزیر اعلیٰ KPK نے بولا ہے میری حکومت جاتی ہے تو جائے، جلسہ ہر صورت میں ہوگا۔ یہ جو بات کہی ہے علی امین گنڈا پور سے، اس سے ان کی نیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ ٹھان چکے ہیں کہ وہ اپنے لاؤ لشکر جلسہ کریں گے، ضرور کریں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی، پھر چاہے ان کو اپنی حکومت سے KPK حکومت سے ہی جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑے۔ اب جناب ہم بڑھتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کامران مرتضیٰ سینیٹر جو ہیں وہ جمعیت علماء اسلام فے کے ہیں، جن کا تعلق جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے ہیں۔ ان کی طرف سے کلیم کیا گیا تھا کہ جب آئینی ترمیم کا مسودہ لے کر وہ پہنچے دوبارہ ملاقات کرنے کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، تو انہوں نے مولانا صاحب سے جب یہ ساری تجاویز جو ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی، تو جو آئین کا آرٹیکل 8 ہے اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ تحفظات تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب یہ بات کی، اس بات کا خدشہ انہوں نے جب یہ ظاہر کیا، تو اس پر بلاول بھٹو صاحب نے یہ فرمایا کہ مجھے بھی اس پر کچھ تحفظات ہیں لیکن میں بول نہیں سکتا۔ اب اس کے پیچھے ان کی کیا مجبوری ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کسی کا کندھا استعمال کر کے حکومت میں آئیں گے تو پھر جناب بلیک میل تو آپ ہوں گے، اور آپ نے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے یہ مشورہ دیا کہ آپ ہی تھوڑی سی ایجیٹیشن جو ہے وہ کریٹ کریے، کیونکہ میں تو بہت مجبور ہوں۔ اب ان کی کیا مجبوریاں یہ پورا پاکستان جانتا ہے، لیکن جناب بلاول بھٹو صاحب نے اپنے نانا کی لیگیسی، اپنی ماں کی لیگیسی کو جس طرح سے دفن کیا ہے اس کی مثال شاید نہیں ملتی۔ یہ وہی جماعت ہے جو کہ آئین کی علم بردار بنی پھرتی تھی، یہ وہی جماعت ہے جو کہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کے تقدس کی بات کرتی تھی، لیکن آج کس طرح سے بلاول بھٹو اور ان کے والد محترم جناب صدر آصف علی زرداری کمپرومائز نظر آ رہے ہیں، اس کی مثال بھی شاید کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اور آپ یقین مانیے جب اس قصہ مختصر کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جائے گا، وہاں جو ہے ان دو پارٹیز مسلم لیگ نون اور جو ہے پیپلز پارٹی کو جس سبکی کا، جس شرمندگی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا، وہ تاریخ میں شاید ہی کسی پارٹی نے کیا ہو۔ لیکن جناب وقت بہت ظالم ہے، یاد ماضی عذاب ہے، یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، وقت بدلے گا، ضرور بدلے گا، اور جب بھی وقت کروٹ لے گا اس وقت آپ کو نظر آئے گا کہ تاریخ کے کس پنے میں آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔